फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सकलैन हैदर। आज के हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले हमारे वीडियो के अंदर देखा और पिछले हमारे सेशंस में देखा कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो पॉइंट्स डिस्कस किए, उसमें हमने आप लोगों को बताया कि हम आपको वेलकम करेंगे एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इसके हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम आपको बिजनेस स्कूल में एज ए ट्रेनी जो है वो ले रहे हैं। आप आएंगे हमारे बिजनेस स्कूल में, आएंगे फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करेंगे, माइंड सेट एजुकेशन और एडॉप्शन कर को हासिल करेंगे। पहला प्रोजेक्ट गो सेल्फ मेड, जिसमें कोर्सेज आपको बता दिए गए। दूसरा मिलियनेयर माइंड सेट, ट्रेन योर ब्रेन, एम्फा फाउंडेशन, MIT इन्वेस्ट एंड ट्रस्ट एंड फैमिली फर्स्ट एंड सेफ्टी फर्स्ट के प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ हमने शेयर किए। इसके बाद हमने आगे आप लोगों को बताया कि आपको हमारा टारगेट ये है कि आप हुनरमंद बने, कारीगर बने, आपको इल्म आएगा। बेसिक ट्रेनिंग के बाद $5 से $10 कमाने का नॉलेज आपके पास आएगा। इसी तरीके से तमाम हमारे कोर्सेज के बाद जो पहले गो सेल्फ मेड के कोर्सेज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 कोर्सेज हैं, इसके बाद आप दिन में $50 से लेकर $100 पर डे कमाने के हुनरमंद बन जाएंगे, कारीगर बन जाएंगे और आपका नॉलेज आ जाएगा। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशन को पढ़ा, स्कूलिस्टिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन। फिर हमने पढ़ा कि हम आपको क्या बताएंगे, चांस लाइफ या चॉइस लाइफ। तो हमने सेलेक्ट किया था कि हम आपको चॉइस लाइफ की तरफ लेके जाएंगे, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन, कमाना कैसे है, लगाना कैसे और बचाना कैसे, इसके ऊपर हम लोगों ने आपस में गुफ्तगू की थी। इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। इसके अलावा हम उसको डिजिटल एक्सचेंजेस कहते हैं और सिंथेटिक इंडाइसेस वो कहते हैं। ठीक है, जो 3 प्लेटफॉर्म है और तीनों के अंदर आपको जो नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस का होना चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस का होना चाहिए। क्या है, आगे चल के हम इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, 2 अल्फाज को मिलाकर बना है। जैसे कहते हैं फॉरेक्स, जैसे कहते हैं वो जी फॉरेन और एक्सचेंज, इन दोनों को मिलाएं तो जो इन दोनों में से जो एक लफ्ज निकाला गया उसको फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है, 3 पार्टीज की जरूरत है। नंबर 1 जिसको ट्रेडर कहते हैं, जैसे कि मैं हूं, आप लोग बनने जा रहे हैं। और उसके बाद एक ब्रोकर होता है जिसके जरिए से आप अपने ऑर्डर्स को जो है वो अप्लाई करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हो। तीसरा होता है बैंक्स जो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरीके से ये हमारे 3 पार्टीज जो हमें जरूरत होती है। इसके बाद हमने आपको बताया कि हम मेजर करेंसीज पेयर्स के ऊपर काम करते हैं। जो मेजर करेंसीज हैं जैसे USD है, यूरो है, JPY है, पाउंड है, फ्रांस की करेंसी है, CHF जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो हम इनके ऊपर मेजर करेंसीज की बाइंग और सेलिंग करते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, अगर आप लोग गौर करें तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आम मार्केट में अगर आप फिजिकल एक्सचेंज बनाना चाहते हैं जहां पर आप करेंसी का लेन देन करेंगे, तो आपको डेली स्टॉक पूरा करना पड़ता है, डेली हर मुल्क की करेंसी रखना पड़ती है। ठीक है, तो वो बहुत हैवी जॉब है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल जो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़ी आसानी है वो ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए से अपनी जस्ट ऑनलाइन रहकर आप इस मार्केट से एक अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए से करेंसियों का लेन देन कर सकते हैं। वजह क्या है कि ब्रोकर आपको लेवरेज देता है। लेवरेज के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। तो आगे चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो ये मेजर पेयर्स की स्लाइड आपके सामने आ गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको 3 पार्टीज की जरूरत है, ट्रेडर, ब्रोकर और बैंक्स, जिन्हें LP कहते हैं। और एज ए ट्रेडर, जैसे हम और आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो एज ए ट्रेडर हमें जो सॉफ्टवेयर, जिन टूल्स की जरूरत होती है, उनमें एक सॉफ्टवेयर है इसको कहते हैं मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5। और हमने इनके ऊपर जो चार्ट आ रही होती हैं, जो चार्ट आ रहे होते हैं, जो ब्रोकर के प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, उनको एनालाइज करना होता है। जैसे कि करेंसीज होती है, पाउंड है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानी येन, इसे कमोडिटीज हैं, गोल्ड है, ऑयल है, शेयर्स है, स्टॉक्स हैं, इंडाइसेस हैं, इंडेक्सेस हैं, इनके चार्ट्स आ रहे होते हैं। चार्ट्स की 3 किस्में होती हैं, एक को बार चार्ट कहते हैं, एक को कैंडल स्टिक, एक को लाइन चार्ट कहते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट हम अप्लाई करते हैं, वो इसलिए जरूरी होता है कि वो अपनी शेप्स बनाता है। ठीक है, वो अपनी शक्लें बनाता है, इमोजीज की तरह होता है। ठीक है, तो वो आपको शक्लें याद हो जाएंगी तो आप अच्छे तरीके से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो आज के अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा ये इरादा था कि पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड आ जाए। आज का हमारा अगला टॉपिक है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है,
ٹھیک ہے, یہ جو فورن ایکسچینج مارکیٹ کی تجارت ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے, یہ پیئرز کی صورت میں ہوتی ہے, یہ جوڑے کی صورت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے یورو یو ایس ڈی, جیسے جی بی پی یو ایس ڈی, آڈ یو ایس ڈی, جی بی پی جے پی وائی. جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ گرین لائن پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی, میں آپ لوگوں کو مارک کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یورو, یہ لیفٹ سائڈ پہ ایک یورپ کی کرنسی ہے, یہ ریڈ, یہ ڈالر ہے. تو یہ جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو یہ ایک پیئر کہلائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے پاؤنڈ ہے اور ڈالر, یہ ایک پیئر ہے. آڈ یو ایس ڈی, یہ ایک پیئر ہے. پاؤنڈ جاپانی ین جے پی وائی, یہ ایک پیئر ہے. تو جب بھی آپ فوریکس ٹریڈنگ کریں گے تو آپ کو جو ٹریڈ کرنی ہے وہ پیئر کی صورت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھ لیں یہ فارمولا ہے, اس کو رٹا مار لیں, اس کو دماغ میں بٹھا لیں سب کانشیس آف مائنڈ میں, کہ جو بھی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا, لیفٹ سائڈ پہ وہ ہوتی ہے کرنسی, اس کو بیس کرنسی کہتے ہیں, اور جو رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنسی کہتے ہیں. یعنی یورو اس میں بیس ہے اور یو ایس ڈی اس میں کاؤنٹر ہے. جی بی پی یہ اس میں بیس ہے, یو ایس ڈی کاؤنٹر ہے. آسٹریلین ڈالر جسے آڈ کہتے ہیں یہ بیس ہے, یو ایس ڈی اس کا کاؤنٹر ہے. جی بی پی یہ اس کا بیس ہے اور جے پی وائی اس کا کاؤنٹر ہے. تو یاد رکھ لیجئے گا, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کاؤنٹر اوپر جائے گا, یعنی کاؤنٹر کرنسی اوپر جائے گی تو بیس کرنسی نیچے گر جائے گی. یاد رکھ لیں لیفٹ سائڈ پہ جو آپ جب آپ پڑھیں گے کرنسی کو تو آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ بیس کرنسی ہے, اور جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے یہ کاؤنٹر کرنسی ہے. جب بھی کاؤنٹر اوپر جائے گا تو بیس گرے گا, جب بھی کاؤنٹر نیچے گرے گا تو بیس اوپر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا فارمولا ہے ٹریڈ کرنے کا. تو جب بھی کاؤنٹر اوپر جائے گا تو ہم بیس کو سیل کریں گے, جب بھی کاؤنٹر نیچے گرے گا ہم بیس کو بائی کریں گے. یعنی جب کاؤنٹر گرے گا بیس کو ہم خریدیں گے تو ہمارا پروفٹ آئے گا. ٹھیک ہے, اب اسی طریقے سے اگر ہم کاؤنٹر اوپر جائے گا تو ہم بیس کو سیل کریں گے, بیس نیچے جائے گا تو ہمیں پروفٹ آئے گا. تو سمجھ لیجئے لیفٹ سائڈ پہ جو کرنسی ہے اس کو بیس کرنسی کہتے ہیں, جو رائٹ سائڈ پر کرنسی ہے اس کو کاؤنٹر کرنسی کہتے ہیں. جب بھی کاؤنٹر کرنسی جس بھی ملک کی, اگر ڈالر یعنی امریکن ڈالر ہے اس میں سٹرونگ نیوز ہے, امریکن ڈالر مضبوط ہوگا تو جو اس کی بیس کرنسی ہے, چاہے یورو ہے, چاہے پاؤنڈ ہے, چاہے آسٹریلین ڈالر ہے, تو وہ گرے گا. ٹھیک ہے, فارمولا یاد کر لیں, جب بھی کاؤنٹر اوپر جائے گا بیس گرے گا تب ہم سیل میں انٹری لیں گے, جب بھی کاؤنٹر گرے گا بیس جائے گا اوپر, جب بیس اوپر جائے گا تو ہم بیس کو بائی کریں گے. تو اسی لیے ہمیں کاؤنٹر کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. وہ آگے چل کے ایک فارمولا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ فوریکس ٹریڈنگ کرنے کے لیے جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ پیئرز کی صورت میں ہوتی ہے. لیفٹ سائڈ پہ جو کرنسی ہوتی ہے کسی ملک کی اس کو بیس کرنسی کہتے ہیں, جو رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنسی کہتے ہیں. تو آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, اگلی سلائیڈ کی جانب چلتے ہیں. اگلا ہمارا پوائنٹ ہے آج کے سیشن کا, یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے, اگر آپ غور کیجئے گا تو میں اس کو ذرا مارک کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تاکہ میں صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو اس کے پوائنٹس کلیئر کر سکوں. یہ دیکھیے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ میں اس کو ریڈ کرتا ہوں, تو یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹریڈر, ایک سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے ٹریڈر جس کو میں نے گول دائرہ لگایا. ٹریڈر کو ٹریڈ کرنے کے لیے بروکر کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی میں نے گول دائرہ کیا. اب جب آپ بروکر کے ساتھ جڑتے ہیں تو بروکر کے ساتھ جڑ کر ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو یو ایس ڈی ٹریڈیبل ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ یو ایس ڈی وہ ڈالر آپ کو چاہیے جو ٹریڈیبل ہوتے ہیں. اب ٹریڈیبل ڈالر کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے پاکستان کے اندر جیز کیش اکاؤنٹ بنتا ہے آپ کے موبائل میں یا آپ کے کمپیوٹر میں, جیسے ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنتا ہے, جیسے آپ کے ایم سی بی کا لوکل کرنسی کا اکاؤنٹ بنتا ہے, جیسے آپ کا یو بی ایل کی لوکل کرنسی میں اکاؤنٹ بنتا ہے, جیسے آپ کا نیشنل بینک پاکستان کا
جو ہے وہ اکاؤنٹ بنتا ہے لوکل کرنسی کے اندر. اسی طریقے سے انٹرنیشنل کرنسیز میں جو انٹرنیشنل بینکس ہیں یا جسے آپ ویلٹ کہہ سکتے ہیں ان میں سکریل آتا ہے, نیٹلر ہے, پیونیر ہے, پرفیکٹ منی اور پے پال ہے. ٹھیک ہے, میں جو استعمال کرتا ہوں وہ سکریل استعمال کرتا ہوں اور پرفیکٹ منی کا استعمال جو ہے وہ کرتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ ایسے ہی ہے, ڈیجٹس اس میں آپ کو نظر آتے ہیں. جیسے آپ ایزی پیسہ کی شاپ پہ جاتے ہیں, آپ اسے پیسہ دیتے ہیں 10,000 روپے, تو وہ 10,000 روپے کے ڈیجٹس آپ کے ایک ویلٹ کے اندر نظر آتے ہیں, جسے جیز کیش ویلٹ کہتے ہیں یا ایزی پیسہ ویلٹ کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ پاکستان کے اندر ایکسچینجر کو پیسہ دیں گے, وہ آپ کے سکریل ویلٹ میں, نیٹلر ویلٹ میں, پیونیر, پرفیکٹ منی یا پے پال ویلٹ کے اندر ڈیجٹس ڈال دے گا. وہ ڈیجٹس ہوتے ہیں یو ایس ڈی ڈالر کی صورت میں, جیسے ایزی پیسہ میں ڈیجٹس ہوتے ہیں پاکستانی روپیز میں, تو آپ اس کو کسی کو بھیج سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ کا لین دین ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیز کیش اور ایزی پیسہ اس میں سے پیسے کما لیتا ہے. اسی طریقے سے سکریل اور یہ والے جتنے بھی ٹریڈیبل ڈالرز ہیں, یہ جس اکاؤنٹس میں رہتے ہیں, جن ویلٹس میں رہتے ہیں, ان کو سکریل, نیٹلر, پیونیر, پرفیکٹ منی یا پے پال کہتے ہیں. امید ہے میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں گا. تو اس طریقے سے جب آپ ایکسچینجر کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ڈیجٹس یعنی یو ایس ڈی ڈالر, امریکن ڈالر یا سکریل ڈالر یا نیٹلر ڈالر یا پرفیکٹ منی کے ڈالر آپ کے اس ویلٹ کے اندر دے دیتا ہے, جہاں سے آپ بروکر کو, وہ بروکر کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال کر جس پر ٹریڈ کرتے ہیں اور وہاں سے پروفٹ کرتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں آپ اپنے ویلٹ کے اندر یہاں پہ پیسہ لاس, اگر پروفٹ کریں گے تو ویلٹ میں آ جائے گا, اگر نقصان کریں گے تو وہ تو اللہ کے حوالے جی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اینالائز کر کے کام کرنا ہے. فائنینشیل مارکیٹ ہے, اچھے طریقے سے کام کرنا ہے, لرننگ کر کے کرنا ہے. اور ابھی آگے چلتے ہیں, امید ہے یہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں گا. اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جناب آج کے سیشن کا, اس کو کہتے ہیں کہ ٹریڈر, جو ایک ٹریڈر ہے, ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, اس کو کس کس چیز کا نالج ہونا چاہیے, کس کس چیز کا علم ہونا چاہیے. آئیے ابھی ہم اس کی طرف موو کرتے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے, اسے ٹیکنیکل اینالائز کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا, اسے فنڈامنٹل اینالائز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ٹیکنیکل اینالائز کیا ہوتا ہے, اسے ٹرینڈز کا پتہ ہو کہ مارکیٹ میں بولش ٹرینڈ کون سا ہے, بیرش کون سا ہے, سائیڈ وے کون سا ہے, سپورٹ کہاں بنتی ہے, ریزسٹنس کہاں بنتی ہے, کینڈل سٹک پیٹرن کون سے ہوتے ہیں, ٹائم فریم کیا ہے, بریک ایون کیا ہے, سٹاپ لاس کیا ہے, ٹیک پروفٹ کیا ہے, بائی لمٹ, سیل لمٹ, بائی سٹاپ, سیل سٹاپ, ٹریلنگ سٹاپ, انڈیکیٹرز, آر ایس آئی یا اسٹوکسٹک آسیلیٹر, یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. ان تمام کے اوپر ایک ایک ویڈیو انشاءاللہ تعالی اسپیشلی 2-3 منٹ کا ویڈیو ہوگا, جو کہ آپ کے ان تمام ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بنا ہوگا. آپ لوگوں کو وہ ویڈیو مل جائے گا, آپ لوگوں سے ضرور دیکھیے کہ اس کو ٹیکنیکل انالیسس کہتے ہیں. اسی طریقے فنڈامنٹل انالیسس ہوتے ہیں, کنٹری وائز نیوز آتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی کرنسی اوپر جاتی ہے یا نیچے گرتی ہے, تو وہ کنٹری وائز نیوز آتی ہے جس کو فنڈامنٹل انالائز کہتے ہیں. تو آپ اس کی ویب سائٹ سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, فوریکس فیکٹری سے آپ نیوز پڑھ سکتے ہیں, investing.com سے پڑھ سکتے ہیں, اور بلومبرگ چینل ہے, اس سے نیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. تو ایک ٹریڈر کو ان چیزوں کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. ایک ایک کر کے آپ کو 2-3 منٹ کا ویڈیو ملے گا کہ یہ ٹرینڈز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, بلش بیرش, یہ سائیڈ وے کیا ہوتا ہے, سپورٹ ریزسٹنس کیا ہے, کینڈل سٹک کیا ہے, ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو نالج ملے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا, اور اس کو نوٹ کر لے, اسکرین شاٹس لے لیجئے گا, اپنی ڈائری بنا لیں, تاکہ آپ لوگوں کو جب یہ بوقت ضرور, جب آپ فائنینشیل مارکیٹ میں پریکٹیکلی جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.